واٹ وی ہیو سین از کہ جس طریقے سے یہ ترمیم لائی گئی اس کے اوپر بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں. بی این پی مینگل کے جو 2 سینیٹرز تھے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ان کو حراست میں لیا گیا, ان کو ڈیٹین انلیگل کنفائنمنٹ میں لیا گیا اور پھر ان سے زبردستی ووٹ دلوائے گئے. دیکھیں جس طریقے سے یہ امینڈمنٹس لائی گئی ہیں اور جو بھی تگدور حکومت کی طرف سے اور رولنگ پارٹیز کی طرف سے دیکھی گئی ہیں تو آبویسلی اسی لیے لائی گئی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنانا تھا. مگر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا آپ کو, کیونکہ جو جسٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں وہ تو دی جاتی ہیں کہ ثاقب نثار صاحب یہ کر کے گئے تھے, گلزار صاحب یہ کر کے گئے تھے, افتخار چودھری نے یہ کیا تھا, جسٹس منیر نے 1955 میں یہ کیا تھا, مگر کوئی یہ نہیں پوائنٹ کر سکتا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کون سی ججمنٹ میں سو موٹو ابیوز کی تھی, منصور علی شاہ صاحب نے کون سی ججمنٹس میں غلط فیصلے دیے تھے, فوج کی حمایت کی تھی, کوئی وہ تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. بلکہ جتنے بھی ان کی ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں منصور علی شاہ صاحب اور قاضی صاحب کی سیم ججمنٹ تھی, اگر آپ مشرف کی کنوکشن کی ججمنٹ دیکھیں, اگر آپ 62(1)F میں جو تاحیات جو سیاستدانوں کو باشمول میاں نواز شریف کو ان کو جو ریلیف دیا تھا, مگر ریزرو سیٹس کی بھی تو ایک ججمنٹ تھی صلاح الدین صاحب, بالکل بھٹو ریفرنس میں بھی ایک. اگر آپ اس بنیاد پہ چیف جسٹسز کو آؤٹ کریں گے, پروسپیکٹیو چیف جسٹسز کو آؤٹ کریں گے کہ انہوں نے ایک کیس میں آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا, تو دیکھیں بات صرف اپنا شعیب شاہین صاحب کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں دوسرا تیسرا, پھر سارے اسی ریس میں لگ جائیں گے کہ حکومت کو خوش کرنا ہے کہ شاید جب باری آئے تو پھر ہمیں بھی کنسیڈر کیا جائے. مگر صرف وہ سپریم کورٹ تک محدود نہیں رہتا, وہ بالکل نیچے تک ہائی کورٹس میں, سیشنز کورٹس میں وہ یہی پھر ایک چل تسلسل بن جائے گا. بالکل کہ ہم نے حکومت کو دیکھیں جب چیف جسٹسز سارے ریس میں لگے ہوئے ہیں حکومت کو خوش کرنے کے لیے, تو ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں. جی بیرسٹر کیل صاحب,